تھوڑا ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک، روشنی کم ہے کیا؟ پتہ نہیں، شاید یہاں اندھیرا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بس دیکھ لیجیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ محترم احباب، حسب وعدہ ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ وتولہ بالرعایت الکاملہ کے ساتھ آپ کے روبرو ہیں۔ اس سے پہلے شیخ کے ساتھ الحمدللہ ہم نے کئی سارے موضوعات پہ گفتگو کی تھی، اور مختلف مواقع سے مختلف احباب نے ہمیں احساس دلایا کہ یہ ایک بہت اچھا سلسلہ تھا۔ پچھلے چند مہینوں سے شیخ تھوڑے زیادہ مصروف جا رہے تھے، اس لیے یہ سلسلہ رکا ہوا تھا۔ ہم نے جب دوبارہ شیخ سے یہ گزارش کی تو الحمدللہ شیخ اس کے لیے تیار ہوئے، اور اس سلسلے کا یہ پہلا پروگرام انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ ہم کئی سلسلوں میں اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، اور قرآن حکیم سے متعلق انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی، علوم قرآن سے متعلق انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ آج کی گفتگو قرآن حکیم سے متعلق ہے، اور بنیادی باتوں سے متعلق کہ نزول قرآن کس طرح ہوتا تھا، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کس طرح آتے تھے، اللہ پاک کا جو یہ نظام ہے اتارنے کا، یہ کیا نظام رہا، پھر قرآن حکیم کو کس طرح محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی، ان امور سے متعلق انشاءاللہ ہم شیخ سے گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال جو شیخ ذہن میں آتا ہے، یا عام طور پہ خاص طور سے جو نئے ذہن کے لوگ ہیں وہ کبھی کبھی پریشان ہوتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک فرشتہ ایک انسان کے اوپر آوے اور وہ اللہ پاک کا پیغام اس کو دے؟ کیا مطلب عقل و خرد اس بات کو قبول کرتی ہے؟ دیکھیے، السلام علیکم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ کافر جو ہے اس چیز پر یقین ہی نہیں رکھتا ہے کہ جو چیز اس کے دائرے بحث اور تحقیق یا عقل یا سائنس کے دائرے سے جو باہر ہے اس کو وہ مانتا ہی نہیں، یا اگر مانتا ہے تو توہماتی طریقے سے مانتا ہے، جیسے بہت سے مشرکین و کفار مانتے ہیں۔ تو وحی کا مسئلہ جو ہے یہ بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے، یہیں سے ایک مسلمان یا ایک کافر کی تمیز ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں وحی کے بارے میں ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اور وحی کے اس بات کے لیے پھر بہت سے اور دوسرے آیتیں ہیں جس میں قرآن مجید میں، تو ہم یہاں عقلی طور پر یعنی عقل سے ہم وحی کا اس بات اس انداز میں کہ وہ چیز وحی تھی اور اس انداز میں امکان ہے اس کا، عقلی امکان سے باہر نہیں ہے، وہ اصل میں من محارات العقول ہے، من محالات العقول نہیں، یعنی عقل اس کو محال نہیں تصور کرتی ہے۔ اس کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ جن بندوں کو چنے تو ان کو اپنی وحی سے نوازے، اور پھر فرشتے جو نظر نہیں آتے ہیں ان کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہ وحی اترے، لیکن اس چیز کا کوئی سائنٹیفک ثبوت آپ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ جیسے اس کی مثال ہے مطلب قرآن کی طرح یا وحی کی طرح مرنے کے بعد کی زندگی، آپ اس کے بارے میں کوئی تحقیق کریں، قبریں کھودیں، پتہ کریں، کچھ نہیں معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا، جنت جہنم، یہ سب چیزیں دائرے عقل سے باہر ہیں، بلکہ حتیٰ کہ وہ متکلمین کو جو عقیدے کی کتابیں لکھتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو وہ سمعیات کہتے ہیں، یعنی ان چیزوں سے متعلق اللہ نے، اللہ کے رسول نے اور قرآن میں جو کچھ بیان کر دیا ہے، حدیث میں جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ان کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اس میں عقل سے بحث نہیں کرتے، حالانکہ وہ الہیات کے بارے میں بہت عقل سے بحث کرتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وحی کا امکان عقل کے خلاف نہیں، تو اب جب امکان آپ تسلیم کر لیں گے تو اب دوسرا مرحلہ یہ رہ جاتا ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے، اس شخص کے کردار اور اس کی زندگی اور اس کی صفات کا جائزہ لیں کہ کیا وہ جھوٹا ہے، جھوٹ سے دعویٰ کر رہا ہے، مثلا دوسرے لوگوں سے معاملہ جھوٹ کا کر رہا ہے، چیٹ کر رہا ہے، نقصان پہنچانے کی بات کر رہا ہے، تو جب وہ انسانوں کے ساتھ نہیں چیٹنگ کی بات کر رہا ہے، دھوکے کی بات کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر کیسے اتہام بن سکتا ہے؟
اور کبھی اس کا تجربہ مطلب نہیں ہوا. اسی لیے مشرکین وہ قرآن کے بارے میں طرح طرح کے شکوک شبہات کی بات کرتے تھے، لیکن وہ جب سنتے تھے اس کو تو حیران رہ جاتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایسا کلام ہے کہ جو ہمارے دائرے اختیار سے باہر ہے. منع کرتے ہو قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. سننے نہ دو، کسی کے کان میں پڑے گی وہ فوراً دل میں اتر جائے گی. تو اس لیے قرآن مجید اللہ کا چونکہ کلام ہے، اور انشاءاللہ اس میں ہم آئیں گے گفتگو میں کہ قرآن مجید نے اللہ نے دعویٰ خود کیا ہے، اس نے حفاظت کی ذمہ داری لی، یعنی اس نے کچھ ایسا تکوینی نظام بنا دیا کہ قرآن مجید محفوظ ہے، ورنہ دوسری بہت سی کتابیں ضائع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کی وہ وحی ہے، جبریل لے کر کے آتے تھے، اور حدیثوں میں اس کی وضاحت ہے، سیرت کی کتابوں میں کس طرح سے کیا کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ طاری ہوتی تھی. اب اس کو جتنے اورینٹلسٹ ہیں مستشرقین وغیرہ اس کو وہ بیماری سے تشبیہ دیتے ہیں، اور یہ کہ وہ اپنی طرف سے وہ باتیں ہوتی تھی وہ بھی وحی کو نہیں تسلیم کرتے ہیں. اسی سے جڑا ہوا ہے اصل میں تو مسئلہ. مطلب یہ کہ عقل اور خرد اور سائنس کی روشنی میں اس کو ہم جانچ نہیں سکتے، پرکھ نہیں سکتے. دراصل یہ عقل و خرد کے دائرے سے باہر کی چیز ہے. گویا یہ عقل کے خلاف نہیں بلکہ عقل کا جو دائرہ ہے اس کے باہر صلاحیت ہے، اس صلاحیت سے آگے کی چیز ہے. اسی طرح سائنس جو اپنے وسائل رکھتی ہے تحقیق کرنے، ریسرچ کرنے کے، اس سے باہر کی چیز وہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتے کہ ان غیبیات کا ہم پتہ کریں. اس لیے ہم ایمان لاتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں. اس لیے ہم ایمان لاتے ہیں. شیخ اسی سے جڑی ہوئی بات ہے، جب ہم قرآن حکیم سے متعلق بات کر رہے ہیں اور نزول قرآن سے متعلق، تو وہ کیا کیفیات تھی؟ مختلف کیفیات احادیث وغیرہ میں بھی ذکر ہوئی ہیں، اور ان کو لے کر کے جیسے آپ نے خود ابھی اشارہ بھی کیا، مستشرقین کے یہاں ایک طبقہ بہرحال ایسا ہے جو وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے. جیسے جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی تو وہ آواز کچھ مطلب جنے ٹائپ کی آواز پیدا ہوتی، گھنٹی ٹائپ کی آواز پیدا ہوتی تھی، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کیفیت بدل جاتی تھی. حضرت عائشہ وغیرہ فرماتی ہیں کہ پورا رنگ بدل جاتا تھا. حضرت زید بن ثابت غالباً وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے زانوں پہ تھے تو ایسا لگا کہ یہ زانوں ٹوٹ کر پھٹ جائے گا. یا پھر جب اونٹنی وغیرہ پہ ہوتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیٹھ جاتی تھی بالکل. مطلب تو یہ جو پوری کیفیت ہے، کیا مطلب اس کیفیت کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ مطلب یہ سب مختلف کیفیتیں ہیں. ایک تو ہے کہ احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، تو وہ کیفیت ہوتی تھی. کبھی وہ اشد علی، یعنی وہ بہت تکلیف دہ کیفیت ہوتی تھی، وہ برداشت بس اللہ کے نبی ہی کرتے تھے. تو اس کے بعد پھر وہ وحی القا ہو جاتا تھا، پھر بعد وہ کیفیت ختم ہو جاتی تھی، وہ صورت بدل جاتی تھی. کبھی کبھی یہ ہوتی تھی کہ آئی وحی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے، ایک صحابی بلکہ بیان کرتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ کسی کو دیکھوں کہ کیسے وحی نازل ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی کیفیت. تو ایک بار یہ ہوا کہ ایسی کیفیت پیدا ہوئی تو وہ فلاں شخص کو بتایا جو چاہتے تھے، آ کر کے دیکھو. دونوں دور سے دیکھ رہے ہیں کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا اور بالکل عجیب کیفیت طاری ہو گئی، پسینے پسینے، حالانکہ ٹھنڈک کا زمانہ تھا لیکن وہ پسینے پسینے ہو رہے تھے اس وقت، اور بالکل یعنی عجیب ایک اس طرح بھی کیفیت تھی. اس کے بعد پھر جب وہ ختم ہو گئی بات، پھر نارمل ہو گیا. تو ان چیزوں کو نہ آپ مرگی سے تشبیہ دے سکتے ہیں، نہ اور کسی دوسری بیماری سے تشبیہ دے سکتے ہیں، نہ ان کو توہمات و خرافات، اس لیے کہ وہ چیزیں واقعتاً وجود میں آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یعنی فترے یا حصے یا وقت کے علاوہ دوسرے وقت بالکل نارمل طریقے سے رہتے تھے، اور کبھی اس طرح کی کیفیت نہیں ہوئی. اور پھر اگر یہ اس طرح کی کیفیت ہوئی تو اگر وہ بیماری ہے تو بیماری میں پھر اس طرح کا کلام، اتنا معجز نظام وہ وجود میں کیسے آتا ہے؟ اب وہ بھی دعویٰ نہیں، خود وہ جب دوسرے نارمل حالت میں رہتے تھے تو ان کی گفتگو معروف ہے، حدیثیں جو ہیں یا ان کا کلام جو ہے وہ بالکل دوسرے انداز کا ہے. جو شخص بھی دیکھے گا حدیثوں کو پڑھے گا، چاہے ان کے کتنے بھی جوامع الکلم ہیں، اس میں اور قرآن میں زمین آسمان کا فرق ہے، یعنی خلط ملط ہو ہی نہیں سکتا. تو قرآن مجید کا اپنا ایک اسلوب اور اپنا ایک انداز. اور دوسری چیز اس کی یہ حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ چھپاتے کچھ چیزوں کو، نہیں بیان کرنا چاہتے تو وہ ان چیزوں کو چھپا لیتے، لیکن نہیں چھپائے. اب جیسے سورہ عبس و تولی ہے، یا ایسی بعض آیتیں ہیں کہ جن میں یہ ہے کہ مثلا اللہ کے تعالیٰ نے ان کو کہ اگر یعنی لقطعنا منہ الوتین وما منکم من احد، یعنی اگر وہ دعویٰ کر کے ہماری طرف منسوخ کر دے لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین، یہ یا پھر وہ یا ایھا النبی لما تحرم اس طرح کی چیزیں کیسے وہ بیان کرتے ہیں؟
تو اس لیے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو کچھ نازل ہوتا تھا من ون ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیان کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ کاتبان وحی ہوتے تھے جو لکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ جو وحی نازل ہو رہی تھی اس کی کل کتنی کیفیتیں تھیں؟ شیخ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے، یا کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ڈائریکٹ مشافہتاً اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بات ہوئی ہو، ہاں، میں ورائے حجاب وغیرہ کی کوئی کیفیت، یا پھر دل میں ایسے ڈال دیا گیا ہو جبریل امین نہیں آئے، کل ایسی کتنی کیفیت تھی؟ وہ قرآن میں 3 چیزوں کا ذکر ہے کہ کلمہ وحی او میں ورائے حجاب او یاتی، یعنی یہ 3 کیفیتیں ہوتی ہیں کہ دل میں بات ڈال دے اللہ تعالیٰ، جیسے اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا کہ قرآن مجید کا نزول تقریباً وہ علی قلبک لتکون من المنذرین، یعنی دل پر نزول ہوتا تھا۔ بلکہ سورہ قیامہ میں جب آپ پڑھیے تو جب آتے تھے جبریل علیہ السلام اور سناتے تھے تو وہ بھی جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائیں اور چھوٹ نہ جائے کچھ، تو لا تحرک به لسانک، دیکھیے اس سے یہ سمجھ میں آتا تھا کہ یہ نہیں آ کر کے جبریل کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑھو تو اس کے بعد وہ پورا دہراتے ہوں، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن، جمع کا مطلب ہے دل میں بیٹھانا، یہ ہمارا کام، آپ بس اس وقت تلقی کرتے رہیے، حاصل کرتے رہیے جو آپ کو مل رہا ہے، جمعہ وقرآن، قرآن اس کے بعد اس کو پڑھانا، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بیان۔ تو مقصد یہ ہے کہ ساری چیزوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی۔ اب یہ کیفیت اور اس کی جو بعض صورتیں اس کی ظاہر ہیں وہ تو معلوم ہیں، لیکن اب وہ کیسے دل میں جم جاتا تھا اور کیسے جبریل علیہ السلام کبھی انسانی شکل میں بھی آتے تھے، کبھی وہ سلسلۃ الجرس کی طرح کی آواز ہوتی تھی، کبھی یوں ہی بیٹھے ہوئے چہرہ متغیر ہو گیا، لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن وہی نازل ہو رہی ہے، اور اس وقت ان کا جسم اتنا وزنی ہو جاتا تھا کہ جو آپ نے بتایا کہ زید بن ثابت کی حدیث ہے، یا اس طرح سے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تو وہ بیٹھ گئی، تو یہ ساری کیفیتیں ہوتی تھیں، اور یہ متعدد کیفیتیں، مختلف کیفیتیں جن کا ذکر آ گیا، 3-4 کیفیتیں تقریباً ہیں، لیکن ان ساری صورتوں میں یہ ہوتا تھا کہ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جم جاتی تھی وہ چیز، اور پھر اس کے بعد وہ اس کو پڑھ کر کے پھر یہ کہتے تھے کہ وہ کاتبان وحی جو ہوتے تھے کہ ان آیتوں کو فلاں جگہ فلاں اس کے بعد رکھو، ان کو فلاں جگہ فلاں اس کے بعد، انشاءاللہ اس کا ذکر آتا ہے۔ تو گویا کہ اس طرح مختلف کیفیتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب آیات نازل ہوتی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو ظاہر محفوظ کر لیتے تھے، یاد کر لیتے تھے، یاد ہو جاتی تھی، وہ پوری یاد ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام میں جو کاتبان وحی تھے، تو شیخ میں نے ایک جگہ ایسا کہیں پڑھا کہ وہ سارے جو کاتبان وحی تھے وہ سب کے سب انصار تھے، اکثریت انصار ہی کی تھی۔ تو پھر مکے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وہی نازل ہوتی تھی تو وہاں محفوظ کرنے کا کیا طریقہ؟ وہاں بھی جو ان کے کتاب ہیں سارے انصاری نہیں، کچھ ہیں وہ بھی ان کے کتاب کے بارے میں مطلب وہ تقریباً 30-35 کے قریب ہیں، تو جن میں معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ معاویہ کہاں تھے انصاری؟ یقین جی، یا اس طرح سے اور دوسرے یہ بات کے دور میں شاید وہ انصار زیادہ رہے ہوں۔ بات کے یعنی مدینہ پہنچنے کے بعد جو آتے نا ظاہر اس میں انصاری بھی رہے ہوں گے زیادہ، وہ بھی، لیکن مکے کی زندگی میں بھی کچھ لوگ تھے کہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہوا تھا، وہ لکھتے تھے اور لکھنے کا سلسلہ تھا اس میں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکے کی زندگی میں اتنا زیادہ لکھانے کا سلسلہ نہ رہا ہو جتنا مدینہ کی زندگی میں، یعنی یہ کوئی ضروری نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کی جو جمع و ترتیب و تدوین اور اس کی شکل ہوئی ہے حضرت ابوبکر کے زمانے میں، تو اس وقت یہ نہیں ہے کہ کوئی ضروری ہے کہ ہر آیت کا سارا ہر ٹکڑا موجود ہو، بلکہ کبھی کبھی ایسا وہاں لکھا ہوا ہے، لیکن جمع کی شکل میں، حفظ کی شکل میں سب کے پاس تھا، تو جو ٹکڑے مختلف طرح سے مختلف وسائل پر لکھے ہوئے تھے وہ سب جمع کیے گئے، تو اکثر تو مل جاتے تھے وہ، لیکن بعض ٹکڑے ایسے ہیں کہ جو مثلا نہیں ملے کسی جگہ، تو وہ مطلب کاغذ تو اس زمانے میں تھا نہیں، کاغذ لکھتے کیسے تھے؟ مختلف وسائل تھے اس کے، مثلا کہ درخت کی چھال ہے اس سے بنا لیتے تھے کوئی چیز لکھنے کے لیے، پتھر کی سیل ہے اس کو پتلی تراش کر کے اس پہ لکھنا، یا مثلا چمڑا ہے، جلد ہے، اس پہ لکھ لیتے تھے، تو اس طرح کے مختلف کافی وسائل تھے، مشقت تھی، اسی لیے کسی کے پاس قرآن مجید کا کوئی نسخہ لکھا ہوا صحابہ کرام کے زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں مکمل کسی ایک آدمی کے پاس نہیں تھا، کسی کے پاس کچھ آیتیں صورتیں ہیں، کسی کے پاس کچھ ہیں، کسی کے پاس، لیکن بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی کا نزول شروع ہوا ہے تو کتابت کا سلسلہ شروع ہوا، پھر انہوں نے جو کاتبین وحی کو کہا کہ ہر آیت کو مثلا فلاں آیت کے بیچ میں رکھو، اتنے ٹکڑے کو فلاں جگہ رکھو، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آخر تک جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے تو پھر وہ یعنی قرآن مجید کا جتنا حصہ نازل ہوا تھا وہ سب اپنی اپنی جگہ لکھا جا چکا تھا، مکمل ترتیب وہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ صحیح بخاری میں ہے، شروع میں ہے وہ حدیث
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دورہ کرتے تھے قرآن، تو اب دورہ میں ظاہر ایک ترتیب سے پڑھتے رہے ہوں گے. تو قرآن مجید کی جو ترتیب ہے، جب تک جتنا حصہ نازل ہوا تھا اتنا اسی ترتیب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب، یہ توقیفی ترتیب. یہ نہیں ہے کہ اب لوگوں نے لکھ رکھا ہوگا، مثلا کسی نے ابو بکر کے مصحف، ابو ابن مسعود کے مصحف میں، علی کے مصحف میں کوئی دوسری ترتیب رہی ہو، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اپنا طور پر درج کیا جب بھی، تو ہو سکتا ہے اس میں ترتیب مختلف ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن ہر سال دور کیا ہے اس کا، جبریل کو سناتے تھے، تو وہ ظاہر ایک ترتیب سے نہیں ہوگا. ایسا تو نہیں کہ کبھی کوئی سورہ پڑھ دی پھر کبھی کوئی سورہ پڑھ دی، خاص طور پر رمضان کے میں آخری سال یہ آتا ہے کہ 2 بار دورہ کیا، اور اس کے بعد پھر بس تھوڑی سی چند آیتیں نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. بلکہ اس کا بھی ذکر ملتا ہے کہ کون سی آیت آخری نازل ہوئی اور کہاں اس کو رکھنا تھا، کہاں اس کو رکھنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. تو جیسے مکے میں وہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے جو ایمان لانے کا واقعہ ہے شیخ، اس میں جو حضرت غالباً جو خباب بن عتیق جو صحابی تھے، جو انہوں نے مصحف جو نکال کر کے ان کو دیا تو سورۃ طٰہٰ وغیرہ لکھا ہوا تھا. مصحف وہ مطلب مصحف کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پوری کتاب تھی، کسی بھی جیسے چند ورق، 4 ورق، 2 ورق، 3 ورق بھی ہو، اس کو بھی صحیفہ کہا جاتا ہے. تو اب وہ سورۃ طٰہٰ کی آیتیں اس میں لکھی ہوئی تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، تو یہ آیتیں نہیں ہوں گی، لکھی ہوئی ان کے پاس. اس کا یہ مطلب تو ہے کہ مطلب شروع ہی سے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہو رہی ہے، تبھی سے لکھنے کا جو سلسلہ یہ ہے مکی زندگی کے اوائل کی بات ہے. بالکل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا وقت ہے، یا تو اس وقت سے بھی لکھتے تھے، یہ نہیں ہے کہ نہیں لکھتے تھے. لیکن میں نے جیسا کہا کہ وہ پورا قرآن مجید مکمل شکل میں، یا کہ جتنا نازل ہوا ہے اتنا مرتب شکل میں ہر ایک کے پاس نہیں تھا. تو شاید جب وہ مرتب شکل میں ہر ایک کے پاس نہیں تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک بھی اس کو باضابطہ ایک مصحف میں جمع نہیں کیا گیا، تو پھر یہ صحابہ کرام ایسے حافظ کیسے تھے پوری ترتیب کے ساتھ؟ اور دیکھیے یہی تو اصل فرق ہے. ہم لوگوں کا جو مزاج اس وقت دنیا میں بن گیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید ایک کتاب ہے، اس کو الف سے لے کر کے یہ تک، سورہ حمد سے لے کر کے ناس تک یاد کر لینا، حفظ کر لینا. وہ حفظ کا مطلب یہ نہیں سمجھتے. حفظ کا مطلب یہ کہ جو چند آیتیں نازل ہوئیں ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، ان پر عمل کریں، اور پھر اس کی طرف دعوت دیں، اس کے لیے اپنی جان قربان کر دیں. یہ مطلب تھا حفظ. حفظ مع فہم مع تطبیق اور عمل اور دعوت. اس طرح سے اگر قرآن مجید ہم پڑھنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں کہ کوئی سورہ ہم کتنے جلدی ہیں اور کتنے اس میں ختم کرتے ہیں. ابھی تو یہ کہ ہم تلاوت کرتے ہیں، جلدی ختم کیسے کر رہے ہیں قرآن مجید کو. اور اس سلسلے میں مسابقہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک دن میں کتنی مرتبہ قرآن پڑھتا ہے. تو ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ کیوں تھوڑا قرآن مجید میں خود ہے کذالک لنثبت به فؤادک، تھوڑا نازل کرتے تاکہ آپ کے دل میں بیٹھے، اس کے بعد پھر عزم کے ساتھ اٹھیں، عمل کریں اس پر، اس کی طرف دعوت دیں، اس سلسلے میں جو مصائب آئیں وہ جھیلیں. پھر جب جس وقت جس طرح کی چیز کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رہنمائی کے طور پر یہ نازل ہوگی. تو قرآن مجید کے نزول کا جو پورا یہ 23 سالہ عرصہ ہے وہ اسی طرح صحابہ کرام نے گزارا. تو عملی زندگی صحابہ کرام کو پورا قرآن کریم یاد تو تھا، پورا سب کو نہیں یاد تھا. آپ کو یقین آئے گا بہت سر وہ صحیح حدیث جو آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی ایک گوشہ میں بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پورا قرآن یاد کروں. ان کو بھی یاد نہیں. اور بھی بہت چند صحابہ کرام تھے جن کو قرآن نہیں یاد تھا. میرے خیال سے 4 یا 7 یا 10 ایسی مختلف کرامات ہیں. بڑے بڑے کبار صحابہ پورا قرآن کے حافظ نہیں تھے، لیکن قرآن مجید جتنا نازل ہوا، جتنا ان کو علم تھا، جتنا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، وہ سب سمجھیے کہ یاد بھی کیا، اس پر عمل بھی کیا، اس کی طرف دعوت دینے، اور اس کے بعد پوری زندگی قرآن کی تعلیمات پھیلانے میں گزاری. تو ان کے حفظ کا طریقہ دوسرا تھا، ہمارے حفظ کا طریقہ دوسرا ہے. ہم صرف وہ زیر زبر پیش اور الف لام اور اس میں مد ہے کیا کہ نہیں مد ہے یہ سب سیکھتے ہیں. ان کے یہاں فطری طبیعی چیز تھی. عربی میں جیسے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، ان کے یہاں بعد اور ذو کا کوئی فرق اور اختلاف نہیں تھا. بعد کا ایک ہی تلفظ تھا، 10 تلفظ نہیں ہے. ہمارے یہاں یہی تلفظ ہے. کوئی زال کیا چیز ہے، زے ہے، گو ہے، بعد ہے الگ ہے. شیخ تو گویا کہ اسی لیے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت پڑھی تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ گویا یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب پورا قرآن حکیم تمام صحابہ کرام کو اس طرح سے یاد نہیں تھا، یا مستحضر بھی نہیں ہوتا تھا. کبھی کبھی بتایا جاتا تھا تب یاد آتا تھا، یا یہ کہ کوئی آیت ہے تو اس پہلو پر یا اس معنی پر نظر نہیں گئی ان کی، یا اس چیز کو بھی وہ تکلف سمجھتے تھے کہ سیاق میں مثلا ایک چیز وہ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں یہ کوئی نہ کوئی چیز ہے کھانے پینے کی. مفاقہۃ و ابا، تو اب کیا چیز ہے؟ مفسرین کو دیکھیے، لوگ ان کو کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. حضرت عمر سے منقول یہ ہے، حضرت عمر بن خطاب سوچیے خلیفہ ثانی، ان سے ایک مرتبہ پڑھنے لگا من اب کیا چیز ہے؟
لیکن ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت نہیں اتنا کہ اب ہے کیا چیز. وہ کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیز. وفا کہتا ہوں ابا تو وہ کوئی پھل یا سبزی یا ترکاری ہوگی کچھ نہ کچھ, اس طرح گزر جاتے تھے. ہم لوگ ادھر نہیں کہ اب اس کے لیے وہ پورا وہ معلوم ہے مفردات الفاظ القرآن راغب اور تفسیر طبری سے لے کر کے اور آج تک جتنے لوگوں نے مولانا فراہی تک تحقیق کیے وہ تحقیق کرنا شروع کیا. عملی زندگی گزارتے تھے, عمل کرتے تھے قرآن مجید پر. یہ اصل مقصد تھا قرآن مجید کے نزول کا. یہ سلف کے اور ہمارے رضوان اللہ تعالیٰ المجمعین بھی وہ ہندی کی چندی نہیں کرتے نہیں کرتے تھے. جو مفہوم ایک سمجھ میں آتا ہے. کبھی کبھی بہت کم موقع پر ایسا آیا ہے کہ کسی کو کوئی اشکال ہوا تو وہ پیش کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, ورنہ اکثر چیزیں وہ سمجھ جاتے تھے ویسے اصولوں کی بنیاد پر. مثلا وہ ان الشرک لظلم عظیم ہے نا, تو ان الشرک لظلم عظیم اور شرک کو ظلم عظیم کہا گیا. تو ایک آیت جب نازل ہوئی تھی پہلے, صحابہ کرام کو اشکال ہوا کہ کیا ہے کہ جس میں ہے کہ جو شخص ظلم کرے گا تو اس کے بعد اس کو نجات نہیں ہوگی, آیت میں ذہن سے نکل رہی ہے. تو کہا کہ ایسا کیسے ہوگا, ولم یلبسوا ایمانہم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. تو سب لوگ صحابہ کرام نے کہا ایسا کیسے, کچھ نہ کچھ ظلم و زیادتی سب سے عادل انصاف کے خلاف تو ہوتا ہے, تو ان کے بارے میں کیسے یہ تو مومن ہی نہیں ہوئے ہم لوگ. تب پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کے حدیث, تو انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد ہے کہ اس ظلم عظیم سے مراد شرک ہے. ہاں تو وہ شرک, اور اس کے بعد پھر اس کے لیے استدلال بھی شرک کا ظلم ہے. تو ایسا ہوتا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت کم موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا. قرآن مجید کے اصول بیان سے وہ واقف تھے کیا معنی ہے. ہاں لیکن جو احکام کیا جاتے ہیں, جو ایسی چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں, ان کو غور سے سنتے بھی تھے اور دیکھتے تھے بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرتے. اقیم الصلاۃ کا کیا معنی ہے تو دیکھتے تھے نماز کیسے پڑھ رہے ہیں, اس کے مطابق عمل کرتے. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتقال کر جاتے ہیں. ٹھیک. قرآن حکیم باضابطہ مصحف کی شکل میں بین الدفتین نہیں تھا. نہیں ہے. ہاں تو کوئی سرکاری مصحف نہیں تھا, ایسے لوگوں کے پاس تھے مختلف ٹکڑے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع میں جب کہا جاتا ہے تو وہ انکار کرتے ہیں کہ جو کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیوں کرنے جائیں. بالکل. تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ ایک نیا کام ہوا شاید جس کی ضرورت نہیں تھی, یا کیوں, مطلب اس کو کیا بدعت کے روپ میں نہیں دیکھا جائے گا یا کس طرح سے؟ دیکھیے بدعت جو ہے, بدعت ایک شرعی اصطلاح ہے. شرعی اصطلاح میں بدعت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو شریعت میں جائز نہ ہو, یا کہ جس کا جو اصول شریعت یا اصول دین کے خلاف ہو, وہ چیزیں اچھی سمجھ کر کے ایجاد کر لی بطور تتمہ کیا, اس کے ذریعے اس کو مکمل کیا. قرآن مجید کو بین الدفتین جمع کرنے, یا حدیث کو مدون کرنے, یا اور مختلف کتابیں لکھنے, اس کو لغوی معنی میں مطلب ایک نئی چیز تو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن بدعت شرعیہ نہیں. اس لیے کہ شرعی بدعت اس وقت بدعت ہوگی جب شریعت میں وہ چیز ایسی سمجھ کر کے کی جائے کہ جو وہ ناقص ہے یا اس کو ہم مکمل کر رہے ہیں. تو قرآن مجید میں یا مدارس بنانا یا مسجد بنانا, اس طرح کی سب چیزیں اس کی اصل موجود ہے. قرآن مجید لکھنے کی اصل موجود ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوایا. تو اب اگر ہم پوری کتاب ایک ساتھ لکھیں گے تو وہ سی بدعت ہو جائے. تراویح مثلا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند راتوں میں پڑھائی, تو اب اگر ہم پورا رمضان میں پڑھیں گے تو کون سی بدعت ہوگی. تو ہر چیز جس کی اساس اور اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی, یا بلکہ صحابہ کرام کے زمانے میں موجود تھی, تو وہ چیز بدعت نہیں کہی جا سکتی. بدعت وہ چیز ہے کہ جو دین میں نقص سمجھ کر کے لوگوں نے ایجاد کر لیا, اس کو پھر اس کے بعد اس میں اس کے بغیر سمجھتے کہ وہ دین نہیں ہے, اس کا تصور نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ ضرورت کیوں محسوس کی اس کہ کی قرآن ضرورت حکیم یہ کو ہوئی, باضابطہ ایک وہ مصحف ہوا یہ کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں بہت سے لوگ مرتد ہو گئے, خاص طور پر قبیلہ بن حنیفہ کے لوگ. تو یمامہ میں بڑی لڑائی ہوئی اور ان سے اسلام کا وہ کیا نام ہے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا مسلمہ کذاب نے. جب لڑائیاں ہوئی تو اس میں بہت سے صحابہ کرام گئے جو حفاظ کرام تھے, بہت سے قرآن کے حافظ تھے, پورا قرآن آتے قرآن, تو ان میں بہت سے 70 سے زیادہ شہید ہو گئے. حضرت عمر کو بڑی فکر لاحق ہوئی, انہوں نے سمجھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حفاظ چلے جائیں گے تو پھر قرآن مجید کے حافظ رہیں گے نہیں, تو پتہ نہیں کہیں قرآن میں کوئی کمی ذاتی کہیں نہ ہو جائے. انہوں نے ممکن ہے محسوس یہ کیا ہو, انہوں نے سمجھا ہو کہ یہ, حالانکہ قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کی. سارے حفاظ بھی اگر شہید ہو جاتے یا کوئی بھی نہیں باقی رہے تب بھی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی تکوینی انتظام کرتے تھے. بہرحال تو انہوں نے تو بکر سے جب کہا تھا یہ کام کیسے ہم کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نہیں کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں کیا گیا کہ چونکہ نزول قرآن کا سلسلہ ان کی وفات تک جاری تھا, تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا ایک مسلسل مرتب مصحف اور اس کے لیے بیچ میں 2 4 10 20 ورق چھوڑ دیا جائے اور وہاں پر وہ لکھ کر کے کتاب کی شکل میں ہو ہی نہیں سکتا تھا.
وہ تو مرتب شکل میں ہر سال جو ورد ہوتا تھا یا دورہ ہوتا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ ترتیب ہے قرآن مجید کی. اسی لیے ساری آیتوں ساری صورتوں کی ترتیب توقیفی ہے، اور اس سلسلے میں جو لوگ بھی یہ دوسری رائے رکھتے ہیں کہ نہیں اس میں کوئی ترتیب بعد میں صحابہ کرام نے دی، سب غلط ہے. اس لیے کہ صحیح بخاری کی حدیث بالکل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ترتیب بہرحال. تو ہوا یہ کہ حضرت عمر کو یہ اشکال ہوا کہ بہت سے حفاظ شہید ہو گئے، اور اس میں پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر قرآن مجید کی بعض آیتوں کے سلسلے میں کہیں شبہ لوگوں کو ہونا شروع ہو جائے کہ یہ آیت ہے بھی کہ نہیں ہے، اور سب لکھی ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہے پتہ نہیں، وہ بھی جمع کیا جائے تبھی پتہ چلے گا. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ بین دفتین ایک سرکاری قرآن جو مدون کریں، اور اس کے لیے پھر ذمہ داری کس کو دی جائے. تو زید بن ثابت تھے انصاری، ان کو بلائے کہ ان کے زمانے میں بھی کافی وبائی رہے. تو حضرت ابوبکر سے بار بار جب مراجعت کیا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ راضی ہوتا. ٹھیک. اب اس کے بعد جب ان کو کہا مجھے اگر پہاڑ کہیں سے اٹھا کر کے دوسری جگہ لے جانے کے لیے کرتے تو وہ میرے لیے آسان تھا، یہ قرآن مجید کا اتنا بڑا کام ہے میں کیسے کروں. زید بن ثابت نے. تو لیکن جب پھر ان کو اطمینان دلایا کہ نہیں کوئی بات نہیں، تو پھر انہوں نے پھر یہ کہ جتنے اولا لکھے ہوئے ٹکڑے تھے پتھر کی سیلوں میں یا پتوں پر یا چھال پر یا جلد چمڑے وغیرہ پر، وہ سب اکٹھا کروائے. اور اس کے بعد جتنے حفاظ تھے ان میں حفاظ جو تھے ان کی ترتیب سے قرآن مجید کو لکھنا شروع کیا، اور وہ مکتوب نسخے بھی جو ہے وہ نہیں. اور ہوا یہ کہ تقریباً مطلب پورے قرآن کا حصہ محفوظ بھی ملا اور مکتوب بھی مل گیا، ماشاء اللہ، سوائے ایک آیت کے کہ جو اس لکھے ہوئے حصے میں نہیں تھا، لیکن جو وہ محفوظ تھا قرآن مجید کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لوگوں کو یہ اشکال نہیں تھا کہ یہ قرآن کون آئے تھے شیخ وہ؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. بہرحال تو پھر اس کے بعد وہ آیت جو ہے اس کی بنیاد پر وہ رکھی، یعنی وہی ایک آیت ہے جو اس وقت نہیں ملی. مطلب محفوظ باضابطہ لکھی ہوئی شکل میں صرف وہ ایک آیت نہیں. وہ ایک آیت نہیں ملی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے یا ٹیم تھی ان کے ساتھ اور بھی دوسرے جا رہے حفاظ کرام کی ٹیم تھی، ان کے ساتھ کا ذکر آتا ہے. اور یہ سارے نسخے سب جس کے پاس بھی تھے وہ جمع کیے. بلکہ اس سلسلے میں ایک بہت دلچسپ لطیفہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو تھوڑا تکلیف تھی، وہ سینئر صحابی تھے، تو ذمہ داری زید بن ثابت کو سونپ دی گئی. یہ کل کے بچے ہیں اور ہم لوگوں کے زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ رہے، ہم پوری زندگی جانتے ہیں ان کے، یہ کیسے ان کو ذمہ داری. تو ایسا ہے کہ میں تو اپنا مصحف دینے والا نہیں، میں اپنا جو لکھا ہو وہ نہیں دوں گا. اور دوسروں کو بھی ابھارتے تھے کہ تم لوگ بھی مت دو، اس لیے کہ دو گے اور وہ میں سب بن جائے گا، پھر تم سے سب چھین لیا جائے گا اور وہ ضائع کر دیا جائے گا 10. تو یہ حالانکہ یہ ان کا ایک وہم تھا، تصور تھا. ایک انسانی جو مطلب ایک مزاج ہو سکتا ہے. اچھا، جمع کرنے کا کیا مقصد تھا؟ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جیسے لکھی ہوئی چیز میں کوئی شخص جس وقت تلاوت کرتا ہے، جیسے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں یا کوئی کتاب پڑھتے ہیں، کچھ نوٹ چڑھا دیتے ہیں، کچھ تشریح لکھ دیتے ہیں، کچھ اس پر کمنٹ وغیرہ، تو وہ سب اس میں لکھے ہوئے تھے. تو اب وہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر لوگ اس کو قرآن کا حصہ سمجھنے لگے، تو اس لیے وہ سب ملا کر کے اچھا اس میں کوئی اضافہ ہو یا کوئی تشریح یا کمنٹ یا کوئی فٹ نوٹ وغیرہ تو نہیں لکھا ہوا ہے، تو ان چیزوں کو ختم کرنا مقصد تھا. اور ایک نسخہ جو مستند پھر حفظ اور کتابت دونوں کی بنیاد پر تیار ہوا، شروع سے لے کر کے آخر تک لکھا گیا، پھر وہی ایک سرکاری نسخہ بن گیا. حضرت ابوبکر کے بعد پھر حضرت عمر کے زمانے میں ہو رہا، حضرت عمر کے بعد پھر حضرت عثمان کے زمانے میں یہ ہوا کہ وہ پھر دوسرے کسی علاقے میں آرمینیا وغیرہ میں لڑائیاں ہوئیں، اور وہاں بھی بہت سے لوگ، وہاں کیا ہوا، وہاں مسئلہ یہ ہوا کہ عجم کے ممالک میں قرآن مجید پڑھنے والے عجیب طرح سے ہوتے ہیں. دیکھیے ہم لوگ یہاں بھی برصغیر میں ایک سندھی کو اور ایک بنگالی کو اور ایک پنجابی کو، 3 آدمی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھیے، اللہ کی تجوید جس نے سیکھی ہو، وہ سب عجیب طرح سے پڑھیں گے. تو اسی طرح سے وہاں وہ عجیب طرح سے پڑھنے لگے، اس لیے کہ جتنا وہ قدرت رکھتے تھے اتنا پڑھتے تھے. تو جب اس چیز کو بڑا محسوس کیا لوگوں نے کہ یہ کیا، آئے ایک صاحب شکایت کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان سے کہا ایسا ہے کہ جلدی سے قرآن مجید کے صحیح نسخے لوگوں تک پہنچائے، نہیں تو جیسے جس کو جیسے سمجھ میں آ رہا ہے پڑھ رہا ہے اور وہ اس کو پھیلا رہا ہے، تو اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، لہجے کی بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، کچھ کمی بیشی بھی الفاظ کی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ اس وقت تو اس طرح کے پرنٹڈ وہ نسخے نہیں تھے نا. تو وہ انہوں نے کہا کہ پھر تو کیا کیا جائے. تو ایسا ہے کہ یہ نسخہ جو تیار کرایا گیا تھا ابوبکر کے زمانے میں، اس کو لایا جائے اور پھر جس کے پاس جو کچھ بھی ٹکڑا وکڑا موجود ہے وہ بھی لا کر کے جمع کریں. اچھا، اس دوسری مرتبہ لانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سب ٹکڑے لے کر کے ضبط کر لیے جائیں اور فائنلی ایک ہی رہے. بس اس وقت کیا ہدایت کی
زید بن ثابت کو کہ جہاں بھی تم لوگ لکھنے کے سلسلے میں یا پڑھنے کے سلسلے میں اختلاف کرو تو دو آدمیوں کو بیٹھا دی، قریشی دو آدمی تھے کہ قرآن مجید چونکہ لغت قریش پر نازل ہوا ہے تو اس لیے ان الفاظ کو اس طرح لکھنا جو لغت قریش کے مطابق ہے، قریشی جس طرح سے بولتے ہیں اس طرح اس کا اعتبار کرنا وہ، ورنہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، بالکل بیانی اسی کو نقل کرنا، لیکن نقل کرتے وقت دیکھا گیا پھر سب تو ملایا گیا تو پھر بالکل پورا کا پورا، پھر اس وقت ایک آیت کسی کے پاس لکھی ہوئی نہیں ملی، یعنی وہ ٹکڑا نہیں ملا، حالانکہ اس میں تو مصحف میں تھا لیکن پھر ایک آیت کسی سورہ کی تھی وہ نہیں ملی۔ بہرحال تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ ابو بکر کے زمانے میں جمع تھی، اور حضرت عثمان کے زمانے میں یہ ہوا کہ اس کی صرف نقل لی گئی، اور کہتے ہیں 5 نقل لی گئی یا 7 نقل لی گئی، اور انہی کی روشنی میں فائنل ایک تو وہ سب اب الگ الگ جیسے دمشق میں اور عراق میں، اس طرح سے شام میں اور مکے میں ایک مدینہ میں بھیج دیا گیا تاکہ اس کی روشنی میں پھر اب کوئی اس سے مختلف ہو کر پڑھنے وڑھنے کا سلسلہ نہ جاری رکھے۔ نہیں تو پھر جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے وہ جو ایک صحابی تھے جو قرآن شریف پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وہ تنبیہ یا مارنے کی کوشش کی، جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاکذا انزل، تو پھر یہ جو قرات کا اختلاف ہے وہ کیا ہے شیخ؟ یہ ایک بہت عظیم شان مسئلہ ہے، یہ اسی پر اگر گفتگو کی جائے تو ایک دو قسطیں ہو سکتی ہیں، لیکن مختصر میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ہاں یہ بھی قریشی تھے حضرت عمر بھی، اور جن کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ہشام بن حکیم نام، صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، ہشام بن حکیم کو دیکھا کہ وہ دوسری طرف پڑھ رہے ہیں، اس میں کچھ یعنی الفاظ کی ادائیگی اور اس میں جیسے مالک یوم الدین کو مالک یوم الدین پڑھ رہے ہیں، اور کوئی اس طرح کے جو قرات کے اختلافات ہوتے ہیں، تو ان کو بڑا برا لگا، ان کو پکڑ کے گھسیٹ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یہ دیکھیے کس طرح قرآن پڑھ رہے ہیں، تو کہا پڑھو، پڑھا تو کہا ہاکذا انزل، پھر حضرت عمر ہاکذا انزل، تو کہا قرآن مجید جو ہے انزل القرآن علی 7 احرف، ہاں تو جو شخص جس طرح سے پڑھنا چاہے اس کے لیے کوئی مشکل اور پریشانی کی بات نہیں۔ تو یہ جو احرف ہیں مختلف احرف پر نازل کیے گئے، احرف کا مفہوم کیا ہے اس سلسلے میں لمبی چوڑی باتیں ہیں، کسی نے کچھ بہت سے اقوال ہیں، لیکن اس میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ مختلف طریقۂ ادائیگی جو ہے اس کے مطابق یا الفاظ میں مختلف جیسے وجہیں ہو سکتی ہیں، جیسے قاتل اور قتل ہے، قدرنا یا اس طرح سے یحسبون کل صیحۃ یحسبون، ابو عامر کی قرأت میں یحسبون ہمیشہ یفعلوا کے، تو اس طرح کے وجوہ کے اختلاف۔ اچھا اس اختلاف کو بھی حضرت عمر نے، وہ بھی قریشی تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک ہی طریقے سے پڑھنا چاہیے، جیسے ابھی اس وقت بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حفظ کی جو قرأت ہے بس وہی قرآن ہے، اس کے علاوہ قرآن نہیں ہے اور اس کو قرآن باقی نہیں رہنے دینا چاہیے، حالانکہ ابھی بھی 3-4 قرأت ہیں جو ابو عامر کی قرأت ہے، قالون کی قرأت ہے، ورش کی قرأت ہے، نافع جو مدینہ کے تھے تو نافع کے 2 شاگرد ورش اور قالون، یہ 4 مصحف بھی قرآن کا رائج ہے دنیا میں۔ تو جو لوگ اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ نہیں مصحف یہی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ سب مرحلی ایک زمانہ تھا، اس کے بعد تو ترقی کرتے کرتے بس اب یہی مصحف ہے اس کے علاوہ کوئی مصحف نہیں، یہ بات درست نہیں۔ جو علوم قرات کے ماہرین ہیں یا قرآن مجید کے نزول یا 7 احرف سے متعلق، امام ابن تیمیہ سے متعلق جب پوچھا گیا کہ یہ جو انزل القرآن اور 7 احرف کا کیا معنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت جن لوگوں نے پڑھا ان کو اجازت دی گئی تھی، لیکن جب پھر اس کے بعد ایک حرف کے مطابق ابو بکر اور عمر عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اکٹھا ہو گیا تو اب جان بوجھ کر کے کوئی اس کی مخالفت کرے نہیں درست نہیں، لیکن اس کی جو روایت یا قرات اور تلقی میں جو مختلف وجوہ اور طریقے ادائیگی ہیں اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی شخص کوئی اختلاف نہیں رکھتا، لیکن اس میں اشکال کیا پیدا ہوا کہ کچھ لوگوں نے 7 احرف سے وہ 7 قرات سمجھ لی، یہ جو 7 قرات ہے نافع ابن کثیر، ابو عامر ابن عامر، عاصم، حمزہ کسائی، یہ 7 قاری ہیں، تو اس 7 احرف سے 7 قاری یہ قاری نہیں مراد ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی وہ وجوہ اور وہ طرق کہ جن کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھا وہ چیزیں پڑھنی جائز تھی۔ اچھا یہ بھی امکان ہے کہ مختلف طریقے سے صحابہ کرام پڑھتے رہے ہوں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان سب قراتوں کو سارے حروف کے مطابق محفوظ رکھنے کا حکم تو نہیں اللہ نے دیا، انتظام بھی کیا گیا، تو اس لیے حضرت عثمان نے یہی کیا اور صحیح یہی بات ہے، ایک حرف کے مطابق قرآن مجید کا یہ نسخہ تیار کیا بس، یعنی اس کے مطابق۔ اب یہ اختلاف قرات ہیں یہ سب کہ اس کو پھر مختلف ادائیگی یا پڑھنے کے جو مختلف شکلیں ہیں وہ بھی سب صحابہ کرام سے سلسلہ اس کا ہے، اب تک جاری ہے وہ، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، مطلب مختلف یعنی یعنی اس کی بہت بڑی دلیل یہ ہے، مستشرقین اصل میں اعتراض یہ کرتے ہیں کہ وہ اصل میں وہ ایسے ہی بلا نقطے کے لکھا ہوا تھا،
جس کو جیسے یثبتو پڑھ لیا کسی نے، یثبتو پڑھ لیا کچھ پر، یہ بات نہیں تھی. ایسی ساری جگہوں پر جہاں پر نقطہ نہیں ہے تو انہی جگہوں میں کہیں کہیں اختلاف قرات ہے، کہیں نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے پھر؟ تو ہر جگہ ہونا چاہیے، ہر جگہ ہونا چاہیے تھا، ہر شخص اپنے طور پر پڑھ سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ القراءۃ سنۃ متبع. یہ صرف پڑھنے اور حفظ و تلقی سے تعلق، اس کا کتابت سے نہیں تعلق. یقیناً. ہاں، اس بس قراءت کے متواتر ہونے کے لیے شرط لگائی گئی ہے، 3 شرطیں جو لگائی گئی ہیں کہ وہ اولاً تو عربی زبان کے خلاف نہ ہو، ورنہ وہ شاذ ہو جائے گی قراءت. دوسرا رسم کے خلاف نہ ہو، یعنی ایک ہی میم لام کاف لکھا جائے اس کو اب ملک اور مالک دونوں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں رسم ایسا ہے کہ اس میں آپ نہیں پڑھ سکتے رسم الخط تو وہ نہیں. اب تیسری چیز ہے کہ صحیح سند ہو، متصل سند صحیح ثابت ہو. ان تینوں کے بغیر قراءت متواتر نہیں ہوتا. تو قراءت سبعہ اور احرف سبعہ ان دونوں کا اولاً خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری چیز ہے کہ یہ جو اس وقت ہم قراءتیں مختلف جو پڑھ رہے ہیں یہ سب ایک ہی حرف کی ہیں، جس پہ حضرت جس پر حضرت ابوبکر نے، اس کے بعد پھر حضرت عثمان نے متعین کر دیا. تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم کو ایک مصحف میں جمع کر رہے تھے اور جب حضرت عثمان جمع کر رہے تھے تو دونوں میں کیا فرق تھا شیخ؟ ہاں، دونوں میں فرق یہ ہے، کچھ فرق تھا اور اسباب کا تو فرق تھا جو میں نے بتایا، لیکن ایک یہ دونوں کے جمع میں فرق یہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے تو بین الدفتین ایک مرتبہ قرآن مجید بین الدفتین جمع کر دیا، یعنی ایک مصحف کی شکل دی، کتاب کی شکل دی. ہاں. حضرت عثمان نے یہ کیا کہ اسی سے 5 نقلیں لیں، اس چیز کا خیال کرتے ہوئے کہ لہجت قریش یا لغت قریش کے مطابق ان چیزوں کا رسم اور کتابت تسلیم کریں. یہ دونوں میں فرق، یعنی یہ نہیں ہے کہ پھر انہوں نے الگ سے جمع کرا. ذکر آتا ہے حدیث میں، بخاری کی حدیث بہت لمبی حدیث ہے وہ، کہ جس میں یہ ہے کہ کس طرح سے سارے سب کے ٹکڑے جمع کیے. تو ان ٹکڑوں کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو جمع کرنے کے بعد اور اس میں جو بھی لغت قریش یا لہجت قریش کے خلاف ہو اس کو ساقط کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. اب اس کے بعد انہیں ایک مرحلے تک گویا ایک طرح سے اجازت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. اور شخص اس وقت مثلا حذیلی ہے کو عین پڑھتے تھے، حتی حین کو عطا عین. تو اب اس طرح کے سارے اختلافات جو ہے وہ سب ختم کرو، قریش کے لہجے کے مطابق قرآن پڑھو. تو انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ وہ پورے جو متعدد طریقے سے لوگ پڑھنے کہ وہ درست سمجھتے تھے یا جائز سمجھتے تھے اس کا سلسلہ بند کر دیا، بلکہ جتنے باقی وہ سب کو دریا بند کیا کر دیا، جلا دیا، سب کو طلب کرا دیا. مطلب رہنے ہی نہیں دیا رہنے گیا، ہی نہیں باضابطہ دیا، ایک رہنے ہی نہیں دیا. مطلب منظم کر دیا گیا، ایک باضابطہ کتاب کی شکل میں. اور اسی مصحف کو جو سرکاری مصحف ہے، اسی کے جو 4-5 نقلیں ہیں، ہر جگہ وہ اس مصحف کا اتباع کرنے بس اس کے علاوہ باضابطہ لوگوں کو حکم آرڈیننس جاری کیا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں لکھا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پہلی مرتبہ یعنی لکھا کہ ایک مصحف کی شکل، باضابطہ کتاب کی شکل میں لکھا تو گیا لیکن باضابطہ کتاب کی شکل دی گئی. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باضابطہ سرکاری آرڈیننس کے تحت لغت قریش پہ اس کو مرتب کر کے مختلف اس میں جو اور وجوہ کتابت یا قرات تھے وہ ختم کر کے مختلف جو سلطنت ریاستیں 5 جو بڑے بڑے شہر تھے وہاں پہ بھیج دیا، مصر میں، شام میں، عراق میں. میں. ایک مرحلہ تک تو قرآن حکیم آ کر کے جمع ہو گیا، لیکن پھر جو اس میں اعراب کا مسئلہ ہے، نقطہ وغیرہ ڈالنے کا مسئلہ ہے، یہ اس کے بعد اس کی کب ضرورت پیش ہوئی اور کیوں؟ مطلب وہ اس کا اصل میں یہ وہی جو ہے نا، ضرورت ایجاد کی ماں ہے. پہلے بغیر اس کے نقطے کے، بغیر زیر زبر پیش تشدید وغیرہ کے لکھا جاتا تھا قرآن. تو حضرت علی کے زمانے میں یہ ہوا کہ لوگ جو ہیں اس میں اعراب عجیب طرح کے دینے لگے، وہ نحو صرفی اعتبار سے بھی وہ غلط ہوتا تھا. تو انہوں نے ضرورت محسوس کیا یہ کیا، کئی اس طرح کے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ نحو اور عربی زبان کے قواعد جمع کیے جائیں، اور قرآن مجید میں بھی یعنی کہاں مرفوع ہوگا، کہاں منصوب ہوگا، کہاں مجرور ہوگا، یہ بھی متعین کیا جائے. یعنی کہاں زبر کے ساتھ پڑھا جائے، زیر کے ساتھ پڑھا جائے، پیش کے ساتھ، تاکہ اجمی لوگ جو ہے وہ قرآن مجید پڑھنے میں غلطی نہ کریں. تو اس وقت جو ہے یہ اس طرح سے زبر زیر پیش کی شکل نہیں تھی. وہ بتاتے ہیں کہ جہاں میں منہ کھولوں تو سمجھو فتحہ ہوا تو اوپر ایک نقطہ ڈال دوں، اور جہاں میں نیچے کی طرف کچھ لے جاؤں تو وہ نیچے ایک کسرہ کی نقطہ ڈال دوں، اور جہاں اس طرح کا کچھ نہیں مضمون کی شکل ہو تو آگے ایک نقطہ ڈال دوں. تو وہ اس وقت جو نقط کی شکل تھی، نقط یعنی زیر زبر پیش لگانے کی شکل تھی، وہ دوسری تھی. بعد میں اس کا ارتقاب اس میں ایک معاذ بن مسلم الحراء تھے،
انہوں نے آ کر کے پھر اس کے بعد یہ زیر زبر پیش وغیرہ کی جو شکل تھی یہ کی. یہ مطلب ہاں یہ بعد کے دور میں اس کو بعد بہت کے زیادہ دور میں. منظم اچھا اسی طرح سے پھر پہلی صدی ہجری کے بعد تقریباً یا اس کے اواخر میں یہ قرآن مجید کے الفاظ میں بھی جو التباس ہے، اب جیم ہے خے سب ایک ہی طرح لکھا جاتا تھا، تو اس میں بھی نقطے کے ذریعے پھر فرق کیا. تو یہ ابو الاسود دولی اور معاذ بن مسلم الحرا اور ایک اور ہیں تبع تابعین میں موجود ہیں، تو ان تینوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے. کسی نے اعراب لگایا، کسی نے نقطوں کے ذریعے حروف کی تمیز کی، اور کسی نے صحیح طریقے سے مطلب کہ خط کوفی پر سب لکھا جاتا تھا پہلے. تو اس طرح سے ان میں تمیز ہونے کے وجہ سے بالکل اب التباس نہیں رہ گیا. اب کسی اجمی یا عربی یا کسی کو بھی دے دیا جائے مصحف پڑھنے کے لیے تو کوئی غلطی نہیں کرے. ہاں، لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی غلطی نہیں کرے گا، اس لیے کہ ابھی اس وقت جو موجودہ مصحف ہے زیر زبر پیش لگا ہوا ہے، نقطے کے ساتھ ہے، تشدید کے ساتھ ہے. ابھی بھی قرآن مجید دیکھیے، آپ کو جو پڑھ رہا ہو آپ توجہ دے ذرا حرم میں جا کر کے، تو سمجھ میں تو وہ کچھ سے کچھ ان کا جو لہجہ عرب میں ہوں گے لیکن وہ غلطی کرتے ہیں عرب میں. خاص طور سے وہ اعراب میں بہت غلطیاں کرتے ہیں. اعراب میں بہت غلطیاں کرتے ہیں، اور بہت سی جگہوں پر کہ اس کو کوئی لہجہ تصور کر لیا گیا. مثلا اذان دینے میں اشہد ان محمد رسول اللہ فتح کے ساتھ بھی، وہ آپ دیکھیے یہی نجم ریاض وغیرہ کے علاقے میں کچھ پرانے مؤذنین اسی طرح سے دے دیتے ہیں. ہاں. صحیح. تو یہ نحو کی تو کتاب شیخ قرآن کریم میں یہ حجاج بن یوسف کا کیا کردار ہے؟ حجاج بن یوسف نے وہی اعراب وراب لگوانے اور اس کی قرآن مجید میں جو اختلافات تھے یا اس کو دور کر کے اپنا اس کو یعنی یہ قرآن کی ایک خدمت کی تھی اس نے. کیا اختلافات تھے؟ اختلافات کیا تھے؟ اختلافات کا مطلب یعنی وہ بالکل مجرد تھا، اور اکثر نسخے اسی طرح مجرد تھے، نقطے اور نہیں لگے ہوئے یعنی تھے، نقطہ. نہیں تھے. جس وقت دیکھیں، جس وقت جیسے ابو الاسود دولی ہے، اس کے بعد معاذ بن مسلم الحرا وغیرہ نے جو لگایا، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ پھر اس کے بعد سب نسخوں میں اسی طرح سے لگ گیا اور اس کو سرکاری سرپرستی حاصل ہو گئی. یہ تو نہیں ایسا تھا. تو اب لوگ پھر بھی غلطیاں کرتے تھے. تو حجاج بن یوسف کے زمانے میں پھر وہ اعراب لگانے کی، یعنی سرکاری سرپرستی میں گویا کہ یہ کام ہو رہا ہے. اس نے یہ اس پر توجہ دی. انہوں نے کہا نہیں، اس کے بغیر جو ہے قرآن مجید بہت غلط پڑھیں گے. عربوں کا حال بہت برا ہے، تو پھر اجمیوں کا اور کیا حال ہے. اور چونکہ خود وہ کافی زبان دان آدمی تھے حجاج بن یوسف. تو ہاں، اگرچہ وہ بہت ظالم ہے، مشہور ہے کہ بہت ظلم کیا اس نے، اور سعید بن جبیر جیسے تابعیوں کو قتل کرا، لیکن یہ کام اس کا ایسا ہے کہ بہرحال اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور اس کی وجہ سے بہرحال قرآن مجید میں جو زیر زبر پیش اور اس سلسلے میں جو تمیز ہوئی، اس کی وجہ سے اس کی حفاظت کا پہلو کا پیش نظر تھا، تو اس کے قابل قبول چیز ہے، بلکہ اچھی چیز. تو یہ جیسے مصحف میں جمع کر دیا گیا، یعنی کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بعد کے زمانے میں جب جمع کیا جا رہا ہے، تو اس کو کس چیز میں جمع کیا گیا تھا شیخ؟ وہ کیا کاغذ وغیرہ تھا؟ کاغذ کی ایجاد تو کچھ بعد میں ہوئی ہے، لیکن اب اس میں وہ کون سا مٹیریل تھا جو کاغذ کے طور پر استعمال کیا گیا؟ کوئی دوسری چیز تھی. کاغذ کا وجود بعد میں ہوا ہے. جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو مصحف ابھی مختلف میوزیم وغیرہ میں نظر آتا ہے، یہ ہمارے یہاں حرم میں بھی ہے، مکتبۃ الحرم المکی میں، تو وہ تو کاغذ پہ لکھا ہوا ہے. وہ کاغذ، لیکن وہ بس بعد کا لکھا ہوا ہے، اس زمانے کا نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے پاس وہ نہیں ہے. ایک مصحف بتاتے ہیں کہ وہ تاشقند میں کہاں کس جگہ ہے، تو اس میں خون ہے لکھا ہوا. وہ مصحف بھی جو ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہے صحیح، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بھی تقلیدی اور منقول ہے. ہاں منقول ہے. وہ خط تو ہے، خط کوفی. اور یہ کاغذ یہ کاغذ نہیں ہے اس طرح سے. وہ اس زمانے میں مختلف طریقے سے جیسے جلد کو اتنا پتلا کر دیتے تھے کہ وہ کاغذ کی شکل وہ کتاب سے اوراق بنا سکتے تھے. یا چھال میں سے ایسے تراش کے بناتے تھے. تب اس وقت کا کاغذ کیا ہے میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی یہ بات. کیونکہ جب وہ شخص جب اس طرح سے کیوں گے تو یہ قرآن حکیم کتنا وہ ضخیم قسم کا رہا ہوگا، کافی ضخیم رہا ہوگا. ایک دم اس طرح کا تو باریک پیپر تو تھا نہیں، کہ کافی ضخیم جلد رہی ہوئی. بلکہ قرآن مجید کو بڑے بڑے اوراق میں لکھتے بھی تھے اسی لیے تاکہ اس کی عظمت اور وہ قائم رہے. یہ چھوٹے چھوٹے اس میں نہیں لکھنے کا تصور. تو شیخ یہ جو مطلب قرآن حکیم میں اعراب بھی نہیں تھا، نقطے لگے ہوئے نہیں تھے، یہ سب بعد میں. تو عربوں میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے، یعنی ان کے یہاں بھی جو پڑھنے لکھنے کا رواج تھا، اس میں نقطوں وقتوں کی ضرورت ان کو نہیں پڑتی تھی. نہیں. دیکھیے قرآن مجید اصل میں پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ ہے وہ قراء یا حفاظ کے ذریعے سلسلہ چلا ہے. اس میں لکھی ہوئی چیز پر اعتماد نہیں کیا جاتا، بلکہ حفظ کرانے کا جو سلسلہ ہے وہ لوح یا تختی جو ہوتی تھی، ہر بچہ لاتا تھا اپنی تختی، اس میں کچھ آیتیں اس میں لکھ دیتے تھے، وہ یاد کیا پھر اس کو مٹا کر کے ختم کر دیتے. آج تک یہ رواج ہے. ابھی افریقہ کے ملکوں میں جائیں
آج بھی وہی ہاں یاد اسی طرح کراتے ہیں. وہ نہیں دے دیتے ہیں کہ مصحف یہ لو اور یاد کرو، جیسے ہم ابھی دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کے اندر ہمارے وہ لوح لاتے ہیں ایک تختی، اور اس کو وہ صاف کر کے اس کے بعد اس پہ کچھ وہ لکھ دیتا ہے، اور وہ دن بھر وہ یاد کریں گے. دوسرے دن پھر اس کو مٹا کر کے پھر دوسرا لکھیں گے اور وہ یاد کریں گے اور وہ سناتے ہیں. تو حفظ پر اور تلقی پر اور قرات پر اور استاد سے سیکھنے پر دار و مدار ہے قرآن مجید کا. قرآن مجید منتقل اسی طرح ہوا، یعنی اس وقت اب اس کی دلیل سب سے زیادہ یہ بڑی یہ ہے کہ دنیا میں جتنے نسخے مطبوعہ ہیں یا مخطوطہ ہیں سب ضائع کر دیا، قرآن میں ضائع نہیں ہوگا، یقیناً ہے نا. تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا دار و مدار حفظ پر ہے. اور اس چیز کو مستشرقین یا کفار سمجھتے نہیں، وہ ابھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ قرآن مجید کا کون سا قدیم نسخہ ہے جس میں وہ مکمل نسخہ ہے، سب سے قدیم کون سا ہے، اس کے بعد کون ہے، اس کے بعد وہ نسخہ کیسے ضائع ہوا. مسلمانوں میں لاپرواہی کیوں کی؟ یہ سب محمل قسم کے سوالات، یہ سوالات ہی سب محمل ہیں. وہ سمجھتے ہی نہیں کہ قرآن مجید جو ہے تلقی کے ذریعے، حفظ کے ذریعے اور قرأت کے ذریعے اور حفاظ کے سینے میں آئی ہے اور سینے سے سینے میں منتقل ہو کر کے اب تک پہنچی. وہ اگر کتاب نہ بھی ہو تو نہ بھی ہو کچھ نہیں. ابھی اگر سب دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے قرآن مجید کے علاوہ کہ اگر اس کے سارے مطبوعہ نسخے مخطوطہ نسخے ضائع کر دیے جائیں تو پھر وہ وجود میں دوسرے ہی دن چلیں. ایک بچہ بھی وہ پورا قرآن مجید جو سنا دے گا، ٹیپ کر لے اس کو. اور اب تو اور وسائل ایسے پیدا ہو گئے جیسے ٹیپ ریکارڈر ہیں اور مختلف اب جو مطلب ضائع ہونے کی کوئی شکل اسی کو اللہ نے اسی لیے کہا کہ نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. تو شیخ یہ ماشاءاللہ جو زبان سے بھی کہیں نہ کہیں اس کا تعلق تھا. عربوں میں مطلب وہ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جب وہ مثال کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خطوط لکھ پا رہے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں لکھی جا رہی ہیں تو ان میں بھی یہ نقطے اور اعراب وغیرہ یہ سب وہ جو ملے ہیں دیکھیے ان کو دیکھیے تو ویسے تھے. وہ نقطوں کا وجود ہی بعد میں ہوا ہے، حرکات وغیرہ کا تو اور بعد میں وجود ہوا، جیسے میں نے کہا زیر زبر پیش لگانے کے بعد میں وجود ہوا. تو ان کے ہاں نقطے اور زیر زبر پر دار و مدار نہیں تھا اس کا، بلکہ عرب تو فخری اس بات پر کرتے ہیں کہ ہم حفظ کرتے ہیں ساری چیزیں. بلکہ ایک شعر سن لیجئے اسی پر، استودع العلم قرطاسا فضيعه، استودع العلم قرطاسا فضيعه لبئس مستودع العلم القراطيس. یعنی لکھ کر کے لوگوں نے علم کو ضائع کر دیا. یہ جو لکھ کر کے جو علم کو اکٹھا کرنے کے لیے قرطاس یا کاغذ بنایا ہے لوگوں نے، یہ کتنا برا ذخیرہ علم کو اکٹھا کرنے کا ہے. سینے میں علمی معی حیث ما یممت ینفع صدری وعاء لو لا بطن صندوق، اور لیس بعلم ما حوى القمطر، کتابوں میں جو وہ علم نہیں، مل علم الا ما حواه الصدر. تو حفظ پر دار و مدار تھا. اور یہ چیز جو ہے ایک لطیفہ کے طور پر بتاؤں میں حفظ پر دار و مدار اور حفظ کی اہمیت کا. علامہ عبدالعزیز میمن جو پروفیسر وہ علی گڑھ میں تھے، عربی شعبہ عربی میں سن 1952 تک تھے وہاں، 1925 سے 52 تک. تو وہاں ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ان کے زمانے میں تھے وہ ٹریٹن تھا. ٹریٹن وہ عربی کا ایک بہت اچھا ماہر آدمی تھا. تو وہ مخطوطات کے شعبے میں بیٹھے، کوئی شعر کا مجموعہ تھا، ادب کی کتاب تھی، وہ کچھ الفاظ اس میں پڑھے نہیں جا رہے تھے. تو یہ نئے آئے تھے اس وقت علی گڑھ میں 25 کے بعد میمن صاحب. ان سے کہا کہ یہ ذرا پڑھنا تو انہوں نے وہ شعر یاد تھا ان کو، وہ پڑھ دیا. اس کے بعد کا پورا قصیدہ بھی پڑھ دیا. وہ ہکا بکا. انہوں نے کہا کہ میں آج تک یہ سنتا تھا اور پڑھتا تھا کتابوں میں کہ ان کو اتنا یاد تھا، اتنی لاکھ حدیث یاد تھی، اتنی ہزار یاد تھی. یہ سب میں جھوٹ تصور کرتا ہوں، لیکن تم جیسے آدمی کو دیکھ کے اب یقین ہوتا ہے کہ تو حفظ پر دار و مدار تھا، کبھی بھی لکھی ہوئی چیز پر اعتماد نہیں. تو پھر جب وہ غالباً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب حدیث کے بارے میں مجھے زیادہ پتہ نہیں، قید العلم بالکتاب، قید العلم بالکتاب یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو دوسری ابو سعید خدری کی حدیث ہے جو، تو اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے لکھنے سے. بعد میں پھر اس کے بعد پھر اجازت دی گئی ہے تو پھر لوگوں نے کہا. لیکن اجازت کی حدیثیں اتنی موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خطبے، مثلا وہ جو عرفات کے میدان میں دیا، خطبہ ابی شاہ کہا، اس طرح سے اور بھی کتابت کی. اس سلسلے میں بہت کام ہوا ہے. اب تو مطلب یہ موضوع ایسا نہیں رہ گیا ہے اس سے مطلب کسی کو تشکیک اور شبہ. تو گویا کہ قرآن حکیم کی حفاظت کا جو کام ہوا وہ دو طرفہ ہوا.
ہاں، جو حفظ کے ذریعے بھی حفظ کا ہوتا ہے، بھی اور لکھنے کا بھی لکھنے پورا کا بھی۔ اہتمام باضابطہ ہاں۔ کیا گیا، اور شروع دور سے جب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن حکیم کا نزول شروع ہوتا ہے اس تب وقت سے سے اس کی کتابت کا بھی کتابت سلسلہ بھی شروع ہو اور جاتا ہے، دونوں اور سلسلے۔ تو حفاظت گویا کہ اللہ پاک نے اپنے اس کلام کی ہر دو دونوں طریقے سے کی، بہت سارے الفاظ مطلب پیدا سینہ پہ سینہ یہ نقل ہوتا چلا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ کتابوں کی شکل میں بھی باضابطہ، پھر جیسے جیسے ضرورت محسوس کی گئی اس حساب سے پھر اعراب وغیرہ کی اعراب کی اور دوسری جن چیزوں کی نہ بتائی، یہاں تک کہ قرآن مجید اس وقت ابھی بھی بالکل اسی طرح محفوظ ہے جس طرح سے پھر اللہ جب کے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیخ جب انہوں نے اعراب لگا دیا، وہ حجاج بن یوسف صاحب کے کہنے پہ اعراب لگایا گیا، تو اب یہ اعرابوں کا اختلاف کیوں سامنے آتا رہتا ہے؟ اعرابوں کا اختلاف یہ ہے کہ انہوں نے لگا دیا تھا تو انہوں نے ایک نسخے میں لگایا، اس کے مطابق جو پڑھنے والے لوگ تھے، قراء تھے، حفاظ تھے، اس طرح سے پڑھتے تھے، لیکن عام مصاحف میں تو نہیں اعراب لگے ہوئے تھے، تو جس نے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا اس کی تلقی کی تھی تو وہ تو نہیں چھوڑ دے گا، سلسلہ چلتا وہ تو رہا، چھوڑے گا نہیں، وہ سلسلہ وہ تو سلسلہ چلے گا، لیکن وہ سب شاذ قرأتیں ہیں یا جو اس رسم مصحف کے خلاف تھی وہ سب ختم ہو گئی، ساقط ہو گئی۔ لیکن اب جیسے میم لام کاف لکھا ہوا، اب انہوں نے دیکھیں اس میں کیا ہے، اگر آپ کھڑا زبر بنا دیں تو مالک ہی پڑھ سکتے ہیں، اور وہی اسی زبر کو ایسے دے دیں تو ملک ہی پڑھ سکتے ہیں، اس میں الف لکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح کے ہی اکثر جتنے ہیں قرآن کے وجوہ میں جو اختلافات ہیں وہ اسی قسم کے وہ اسی قسم کے ہیں، اور یہ سب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ ثابت نہیں ہے اور لوگوں نے اپنے طور پر جیسے چاہا مسلم میں پڑھ لیا، یہ غلط۔ وہ جو اعراب لگانے کی ضرورت پڑی اس لیے کہ کوئی شخص اگر بغیر قاری کے بھی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکے صحیح، اس لیے حجاج بن یوسف نے سوچا، یہ نہیں ہے اس لیے کہ قرآن مجید کبھی پھر غلط چاہے وہ بالکل اعراب سے ختم کر دیا جائے، وہ قاری حافظ وہی پڑھائے گا اور وہی یاد کرے گا، جو سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ صحیح جو مصحف ہیں وہ آپ کو مطلب اس کا جو اہتمام طباعت وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوا ہے موجودہ دور میں، تو ایک جو بہت ہی آتھینٹک قسم کا جو مصحف چھپا وہ 1952-50 میں تقریباً مصر کی حکومت میں چھپا، وہ تقریباً سارے جتنے ابھی اس وقت مصاحف ہیں ان سب کی بنیاد ہے۔ اسی طرح سے بر صغیر کے اندر مصاحف مختلف چھپتے رہے، 19ویں صدی میں 20ویں صدی میں سینکڑوں ہزاروں، نول کشور نے چھاپا، ہندوؤں نے چھاپا، دوسرے لوگوں نے 12، لیکن اس سلسلے میں جو مطلب اچھی کوشش ہوئی وہ دو طرح کے اداروں میں، ایک انجمن حمایت اسلام لاہور میں، اس میں ایک صاحب تھے پروفیسر ظفر اقبال صاحب، انہوں نے بڑی اہتمام کے ساتھ پھر اس میں ایک نسخہ انہوں نے چھاپا تھا انجمن حمایت اسلام کا نسخہ، اس کے بعد پھر تاج کمپنی والوں نے جو اس کے سلسلے میں اہتمام کیا، تو لوگوں نے اس وقت اب اسی طرح مجمع الملک فہد لطباعت القرآن کریم کا جو نسخہ ہے، تو ان نسخوں کے اب شائع ہونے کے بعد اب آپ اس سے ملا کر کے مثلا دوسرے نسخوں کو دیکھیں گے جس میں زیر زبر دوسرے اثر لگا ہوا ہے یا کہیں کسی جگہ کچھ ساقط ہے یا نقص ہے یا کسی میں نقطہ کم ہے، تو وہ غلط نسخے نہیں تھے، مطلب وہ چونکہ سرکاری سرپرستی میں اتنے اہتمام کے ساتھ نہیں تیار کیے گئے تھے یہ، لیکن پڑھنے میں نہیں غلطی ہوتی تھی، پڑھنے میں وہ سب وہی صحیح پڑھتے تھے، وہ جو سلسلہ جیسے سلسلہ آیا وہ سلسلہ باقی رہا، تو لکھا ہوا اگر غلط بھی ہو جائے تو اس سے کچھ قرآن مجید پر اثر نہیں پڑتا۔ مستشرقین نے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اپنے وہ جو خطبات بھاولپور اس میں ذکر کیا، ایک دلچسپ واقعہ ذکر کیا، کہا کہ مستشرقوں کی ایک بار تلاش یہ ہوئی کہ قرآن مجید کے سارے قدیم نسخے جمع کیے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ان میں جو آپس میں اختلافات ہیں وہ جیسے اولڈ ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹامنٹ میں جو اختلافات ہیں تو یہ اختلافات درج کر کے اس کی بنیاد پر دراست ہوئی، تو انہوں نے پورا پتہ نہیں کتنا ہزاروں نسخے جمع کیے، لیکن وہ پھر بیچ میں جنگ عظیم دوم شروع ہو گئی، اور وہ 1939 سے لے کر 45 تک، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد جتنے انہوں نے ہزاروں نسخے جمع کیے، اب جو بیٹھے وہ لوگ سب ملانے کے لیے دیکھا اس میں تو کچھ فرق نہیں، کہیں کسی نے کوئی غلطی سے زیر زبر لگا دیا ہے، کہیں کسی جگہ کوئی نقطہ ہے، لیکن ہے وہی قرآن، کوئی فرق باضابطہ کوئی فرق نہیں، کوئی ایسا فرق نہیں، یہ نہیں کہ کسی نے گھٹا بڑھا دیا، کہیں کسی جگہ کچھ آیتیں کم ہو، کسی میں کچھ زیادہ ہو، کسی میں بڑھا دیا ہو، کسی نے گھٹا دیا، ایسا نہیں ہے، یہ تبدیل کر دیا ہو پوری ایک آیت کو دوسری آیت سے، یہ نہیں ہے، لیکن اب وہ نقطے کی غلطی تو ہو سکتی ہے، زبر کی غلطی تو انسانی کوشش، تو وہ پھر اس کا تو پروگرام ہی فیل ہو گیا، اور پورا پروجیکٹ ہی فیل ہو گیا، اس پر کوئی کام ہی نہیں ہوا، اور وہ ایک اور مستشرق تھا منگانا، ہاں اس کو ایک ٹکڑا ملا 1906 کے قریب، اور وہ اس نے کہا یہ ٹکڑا ہے اور یہ بہت قدیم ہے، اور اس سے ہم جب ہمارے موجودہ مصحف کا مقارنہ کرتے ہیں تو اس میں یہ اختلافات پائے، اس کا مطلب قرآن مجید کے رسم الخط اور اس میں کتابت میں اور یہ موجودہ شکل میں پہنچنے اور ارتقاء ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچے۔ اسی کا ایک شاگرد تھا، اس کا نام تھا آرتھر جفری، اس نے کتاب چھپی المصاحف ابن ابی داؤد کی، تو اس کے مقدمے میں اس نے تصور یہ دیا کہ پہلے قرآن مجید مختلف نسخے تھے، بعد میں حضرت ابوبکر نے ایک بنایا ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان نے اور کم کر کے، اس کے بعد پھر مختلف لوگوں کو اجازت تھی ہر طرح پڑھنے کی، جیسا چاہتے تھے پڑھتے تھے، یہاں تک کہ
7 قاری جب منتخب کر دی گئی تو باقی لوگوں کے قرضیں ختم ہو گئیں. یہ 7 قاری بھی اب ان کے مصحف چلتے رہے لیکن مختلف عوامل کی وجہ سے صرف یہ 2-3 جو ہے رہ گئے ہیں. اب اس میں بھی سب سے زیادہ غالب جو ہے عاصم کا ہے. تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی صحیح ترین مصحف. اس کا تصور یہ ہے کہ ہمیشہ ہر وقت ہر طرح پڑھنے کی اجازت تھی. یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ وہ حفظ پر دار مدار تھا. مطلب یہ جو بنیاد ہے وہ بنیاد اس سے کہیں بنیاد ہی مطلب وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لکھے ہوئے پر ہمارا اعتماد. قرآن کے سلسلے میں مکتوب چیز پر کوئی اعتماد نہیں. یہ خلاصہ ہے فائنل. یہ مسلمانوں ہے کے کہ اصل مسلمانوں کے یہاں وہ پڑھنے کا جو پورا سلسلہ ان کے یہاں سما کا ہے، سینہ بسینہ لینے کا ہر جگہ اقرا ہے. اکتب میں کہا گیا ہے ہر جگہ اقرا. یہ جو ہم لوگوں کی آج کی گفتگو ہوئی ہے وہ ہم لوگ اپنے اس آخری مرحلے میں ہیں.